السلام علیکم دوستوں اور عزیز طلباء، آج دہم کے سوالات کے جوابات کچھ اہم ہیں اور نظم کی تشریح کے حوالے سے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ کے چینل کا نام WBHS ترین چینل ٹیچنگ کے بجائے ایسے خان ترین ٹیچنگ رکھ دیا گیا ہے۔ تو آئے چلتے ہیں سوالات جوابات کی طرف۔ پہلا سوال اہم: غالب کے خطوط کی چند عام خصوصیات تحریر کریں۔ جواب: غالب کے خطوط سے نہ صرف اس وقت کے تاریخی واقعات کی جھلک ملتی ہے بلکہ ان کے ذاتی حالات اور گھریلو معاملات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نمبر 2، غالب نے القاب و آداب کی رسم چھوڑ دی تھی، وہ ایسے لکھتے تھے جیسے سامنے موجود آدمی سے مخاطب ہوں۔ نمبر 3، غالب کے خطوط بہت سی علمی بحثیں بھی ملتی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے مقفع و مسجع عبارت بھی استعمال کی ہے۔ نمبر 4، غالب کے خطوط میں طنز و مزاح و ظرافت کے نمونے جا بجا ملتے ہیں۔ سوال نمبر 2 اہم سوال ہے: اردو نظم اور غزل میں فرق بیان کریں۔ تو جواب ہے: نظم کی ہیئت مثلث، محمس، مسدس اور مثنوی ہوتی ہے، جبکہ غزل ایک ہی ہیئت میں ہوتی ہے۔ نظم ایک ہی خیال یا کہانی پر مشتمل ہوتی ہے، مثلا پریوں کی کہانیاں، حب الوطنی، فلسفہ، اخلاقی نصیحت، بچوں کی نظمیں وغیرہ، مگر غزل کے ہر شعر کا مفہوم اور خیال الگ ہوتا ہے۔ نظموں کے بہت سے نام ہوتے ہیں، مثلا قصیدہ، نعت، شعر، اشوب، مرثیہ، مثنوی، حمد وغیرہ، مگر غزل بس غزل ہی ہوتی ہے۔ نظم کے بند یا اشعار کے مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں، مگر غزل کے اشعار کا ہر دوسرا مصرع مطلع کے ساتھ ہم قافیہ ہوتا ہے۔ نظمیں بہت طویل ہوتی ہیں، مگر غزل عام طور پر 5 سے 11 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ تیسرا اور چوتھا سوال جو ہیں عزیز طلباء، وہ افسانہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے مشق میں سے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ افسانہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کی فقیر کی صدا کا حال اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ فقیر یہ آواز لگا رہا تھا کہ وہ غریب الوطن تھا، اس کے ساتھ بچے تھے، وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اس لیے لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا، ساتھ آیا بھی کر رہا تھا۔ فقیر کا حلیہ بھی اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ فقیر کا رنگ کالا تھا، چہرے پر بے حیائی کی پرچھائیاں تھیں، ہٹا کٹا نظر آتا تھا، مگر مسکین نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ عزیز طلباء، آپ اپنی کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اردو کی نظم جوش ملی آبادی۔ آج ہم آپ کو نظم کی تشریح کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو پہلے الفاظ و تراکیب جو اس نظم میں آئی ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ پاسبان رنگ و بو، رنگوں اور خوشبوؤں کا محافظ، محرم اسرار باراں، بارشوں کے راز جاننے والا، میرے عالمتاب، دنیا کو روشن کرنے والا یعنی سورج فاتح، امید و بیم، امید اور خوف میں فتح حاصل کرنے والا، سیل رنگ و بو، رنگوں اور خوشبوؤں کا طوفان، تمدن کا چراغ، تہذیب و تمدن کو روشن کرنے والا، وارث اسرار فطرت، فطرت کے رازوں کو جاننے والا۔ عزیز طلباء، امتحانی نقطۂ نظر سے اب تشریح کرتے ہیں۔ میں نے نظم کا مطلع اور چوتھا شعر منتخب کیا ہے، تو اب نظم کے حوالے سے، شاعر کے حوالے سے تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ اشعار شاعر انقلاب شبیر حسن خان جوش ملی آبادی کی نظم کسان سے لیے گئے ہیں۔ اس نظم میں شاعر کسان کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ پہلے شعر میں تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کسان کی خوبیاں بیان کر رہا ہے کہ وہ پھولوں کی نشو و نما پر نظر رکھتا ہے، باغ کی شان و شوکت کا محافظ ہے، وہ قابل فخر ہری بھری کھیتیوں کا مالک ہے، یعنی کسان اپنے فصلوں اور پھولوں اور باغات کا مالک ہوتا ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لوہے جیسا مضبوط دل بھی جفاکش کسان کے قدموں سے نرم ہو جاتا ہے، وہ گرمیوں کی تیز دھوپ میں لو کا بھی عادی ہوتا ہے، وہ سخت دھوپ اور گرم لو کے جھونکوں اس کو گویا دوست ہیں، وہ ایسی سخت موسم میں بھی کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہے۔ عزیز طلباء، اسی طرح کتاب کے آخر میں دی گئی لغت سے باقی اشعار کی تشریح بھی کوشش کریں۔ چینل دیکھتے رہیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔